بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان مردود کی ایک ایسی حسین و جمیل اور خوبصورت بیٹی کہ جس نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا اور عذاب الہی کا مستحق بنا دیا۔ دوستو، اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ واضح کر دیا کہ بے شک شیطان مردود تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ شیطان مردود انسانوں کا ازلی دشمن ہے، جو ہمیشہ سے انسانوں کو گمراہ کرتا رہا اور جہنم کا مستحق بناتا رہا۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انجام دینے کے لیے شیطان مردود اپنی اولاد اور اپنے چیلوں کا استعمال کرتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاقیس کون تھی اور کس طرح شیطان مردود نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے اپنی سب سے خطرناک اور حسین و جمیل بیٹی لاقیس کا استعمال کیا، اور پوری قوم میں لوط کو ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا کر دیا کہ جن سے پہلے کوئی بھی قوم اس گھٹیا گناہ کی وجہ سے ہلاک نہیں کی گئی، اور نہ ہی کوئی قوم نسل انسانی کا ایسا بدترین گناہ کرتی تھی۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، یہ قوم کفر و شرک، بت پرستی، جھوٹ، زنا، ناپ تول میں کمی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، یہ تمام تر گناہ کرتی تھیں۔ یہ سابقہ قوم ان تمام تر گناہوں کے اندر مبتلا تھی، اور انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سابقہ قوموں پر اپنے عذابات نازل فرمائے اور ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن شیطان مردود پہلی تمام تر قوموں کو ان سابقہ گناہوں کے اندر مبتلا کر چکا تھا، لہذا شیطان مردود اب ایک ایسے گناہ کو ایجاد کرنا چاہتا تھا جو گناہ سب سے گھٹیا ہو، اور جس گناہ کی وجہ سے قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کو برباد کیا جا سکے، اور جس بدترین گناہ کے اندر پچھلی قوموں میں سے کوئی بھی قوم مبتلا نہ ہو۔ لہذا شیطان مردود نے دنیا کے بدترین اور گھٹیا کام کو ایجاد کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انتخاب کیا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت ہی خوشحال اور مالدار قوم تھی، جو اردن کے علاقے شہر سدوم کے اندر آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، تاکہ یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں پر طرح طرح کے باغات تھے، اور طرح طرح کے پھل اور اناج ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی انہی نعمتوں کی وجہ سے یہ علاقہ بہت زیادہ خوشحال اور مالدار تھا۔ چونکہ اس علاقے کے اندر ہر طرح کے پھل اور اناج موجود تھے، اور یہ علاقہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھا، لہٰذا اس وجہ سے دور دراز سے لوگ اس علاقے کی طرف آتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ اور یہ عمل قوم لوط کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھا، چونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس علاقے میں موجود ہر طرح کی نعمتوں پر صرف ہمارا ہی حق ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے قوم لوط دور دراز سے آنے والے مسافروں سے بہت تنگ تھی، اور یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہے تاکہ ان مسافروں سے جان چھڑائی جا سکے، لیکن ان کی کوئی بھی تدبیر کامیاب نہ تھی۔ لہٰذا ایک دن شیطان مردود قوم لوط کے پاس ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا، اس سے تم لوگوں کو لذت بھی حاصل ہوگی اور مسافروں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ چنانچہ شیطان مردود کی یہ بات سن کر وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور شیطان مردود سے پوچھنے لگے کہ آخر وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ اس وقت شیطان مردود 2 دن لوگوں سے کہنے لگا کہ میں کل تمہارے پاس آؤں گا اور تم کو وہ عمل سکھاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان مردود ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا، اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا اور بدفعلی کی دعوت دینے لگا۔ بالآخر یہ لوگ اس خوبصورت نوجوان لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس کے ساتھ بدفعلی کر بیٹھے۔ اس بدفعلی کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ یہ قوم اس گناہ کی عادی ہو گئی۔ اس کے بعد شیطان مردود قوم لوط کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ بدفعلی کیا کرو، اس طرح کوئی بھی شخص تمہارے شہر میں داخل نہ ہوگا۔ چنانچہ اس طرح شیطان مردود نے قوم لوط کے مردوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ساتھ بدفعلی کرائی اور ان کو اس گناہ کا عادی بنا دیا۔ اس طرح قوم لوط کے مردوں کو اس گناہ کا ایسا چسکا لگا کہ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے، اور شہر سدوم کا کوئی بھی گھر ایسا نہ تھا اور کوئی بھی محفل ایسی نہ تھی کہ جس کے اندر اس بدفعلی کا گناہ نہ کیا جاتا۔ چنانچہ شہر سدوم کے ہر گھر میں بدفعلی ہونے لگی، اور مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ لذت حاصل کرنے لگے، اور دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ مرد ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے ہیں
اور اپنی عورتوں کو بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ اس وقت شیطان مردود نے شہر سدوم کی عورتوں کو بھی گمراہ کرنے کا ارادہ کیا اور شہر سدوم کی طرف اپنے سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت بیٹی لاکیس کو بھیجا۔ چنانچہ لاکیس حسن و جمال کے اندر بے مثال تھی۔ وہ برہنہ لباس کے اندر شہر سدوم کی عورتوں کے پاس آئی اور ان کے سامنے رونے دھونے لگی اور واویلا کرنے لگی کہ میرا شوہر مجھے بالکل بھلا چکا ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتا ہے۔ چنانچہ لاکیس کی یہ بات سن کر شہر سدوم کی دوسری عورتیں بھی رونے دھونے لگیں اور واویلا کرنے لگیں، کیونکہ ان کو بھی اپنے مردوں سے یہی شکایت تھی کہ ان کے مرد ان کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اس طرح شہر سدوم کی دوسری عورتیں اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اس طرح جب لاکیس نے دیکھا کہ یہ عورتیں میرے جال میں پھنس چکی ہیں تو اس وقت لاکیس شہر سدوم کی عورتوں سے کہنے لگی کہ جس طرح ہمارے مردوں کو ہماری ضرورت نہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مردوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح وہ اپنی خواہشات کو ایک دوسرے کے ساتھ پورا کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنی خواہشات کو آپس میں پورا کر سکتی ہیں۔ تو اس وقت شہر سدوم کی عورتیں لاکیس سے پوچھنے لگیں کہ وہ کس طرح۔ چنانچہ اس وقت لاکیس حسین و جمیل بن کر شہر سدوم کی ایک رئیس عورت کے پاس آئی اور اس کو گناہ کی طرف مائل کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اور لاکیس نے رئیس عورت کو عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ چنانچہ اس رئیس عورت کو لاکیس کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ وہ رئیس عورت شہر سدوم کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان عورتوں کو بھی یہی بدفعلی کرنے کا عمل سکھایا۔ چنانچہ اس طرح مردوں کے بعد شہر سدوم کی عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنے لگیں اور دنیا کی بدترین گناہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اس طرح جب یہ قوم دنیا کے گھٹیا اور بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اس گھٹیا کام سے منع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگ دنیا کا وہ بدترین گناہ کیوں کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے کسی بھی قوم نے نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ڈرو اور اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے اور اپنی قوم کے لوگوں کو اس گناہ سے منع کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی طرح اس بدترین گناہ کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ بالآخر جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب لے کر شہر سدوم کے اندر داخل ہوئے۔ ادھر شہر سدوم کے تمام مرد ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کے اندر مبتلا تھے اور ادھر شہر سدوم کی عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنے کے اندر مبتلا تھیں اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب ان کا منتظر تھا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ آج کی رات اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا عذاب کے دوران کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اور مومنین کو لے کر بستی سے روانہ ہو گئے اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر سدوم کی تمام بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر شہر سدوم کی 5 بستیوں کو زمین کے اوپر الٹ دیا اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شہر سدوم کے لوگوں پر آگ اور پتھروں کی بارش برسائی اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، شہر سدوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی دوران جب قوم لوط پر اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اپنی بستی سے باہر جا رہے تھے، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ منافق تھی اور قوم لوط کے گناہ کو دیکھا کہ اس کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، اس وقت اس نے یہ الفاظ کہتے ہوئے پیچھے مڑ کر کہا کہ ہائے میری قوم۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر بستی کی طرف دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پتھر کے مجسمے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ دوستو، اس طرح شیطان مردود نے سب سے پہلے خود بدفعلی کروائی اور حضرت لوط علیہ السلام کے مردوں کو اس بدفعلی کے اندر مبتلا کیا اور اس کے بعد شیطان مردود نے قوم لوط کی عورتوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنی بیٹی لاکیس کو بھیجا اور شہر سدوم کی عورتوں کو ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا کیا، اور آج یہی ہم جنس پرستی کا گناہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے۔